السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، 16,000 سے زائد ملازمین یا 16,000 سے زائد خاندان جس فیصلے سے متاثر ہوئے، اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں، اور اس حوالے سے گزشتہ جو سماعت ہوئی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کیس کو سن رہا ہے۔ اس بینچ میں جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس قاضی امین الدین خان بھی شامل ہیں۔ 2 جج صاحبان یعنی جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس قاضی امین الدین خان، یہ وہ 2 جج ہیں جنہوں نے مین کیس سنا تھا، جبکہ اس بینچ کے جو سربراہ تھے جسٹس مشیر عالم، وہ 17 اگست کو ریٹائرڈ ہو گئے تھے، تو اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال اب اس ریویو کیس اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس کیس کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے جو مین پوائنٹس ہیں جو عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، اس میں اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس عدالتی آرڈر میں یہ کہا گیا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے جو آرگیومنٹس دیے گئے، اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا کہ وفاقی کہ کوئی بھی قانون جب اس کی شقوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس سے قبل اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس دیا جانا لازمی ہے، اور اسی حوالے سے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایک عدالتی نظیر پیش کی، اور اس عدالتی نظیر کی سائٹیشن یا اس کا جو حوالہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان بنام آفتاب احمد خان شیرپاؤ کیس، اور یہ وہ کیس تھا جس میں ایک صوبائی اسمبلی کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث تھا، اور اس پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے سپریم کورٹ نے اپنا وہ فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ تو اس آرڈر میں مزید کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس کیس کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ اس کیس میں یعنی آفتاب احمد خان شیرپاؤ کیس میں یہ واضح کر چکی ہے کہ جہاں قوانین سے متعلق یا کسی قانون سے کی شقوں کا جائزہ لینا ہو تو اس معاملے کے اوپر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس دیا جانا لازمی ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ آرگیومنٹس میں یہ بتایا کہ جب ایک ادارے کے لیے یا ایک اس حوالے سے ایک اینٹیٹی ہو اور اس حوالے سے اگر کوئی کسی قانون کے لیے اگر اس کی شرائط و ضوابط پہلے سے طے شدہ ہوں تو پھر اس قانون کا انہی شرائط و ضوابط کے تحت ہی ان کا تعین ہوتا ہے، اور اس معاملے کے اوپر آرٹیکل 240 اور آرٹیکل 242 جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے تحت اس معاملے کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 242 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اپوائنٹمنٹس ہوں گی۔ اس عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا کہ اس عدالتی فیصلے سے 16,000 ملازمین متاثر ہوئے، اور یہ ملازمین جو جب مین کیس چل رہا تھا اس وقت نہ ہی سپریم کورٹ میں فریق تھے اور نہ ہی انہیں سنا گیا۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جب کسی قانون میں نقائص ہوں تو پھر عدالت اس قانون کو محفوظ کرتے ہوئے کوئی طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر سکتی ہے، اور وفاقی حکومت نے یہ بھی کہا کہ پورے ایکٹ کو کالعدم قرار دیے بغیر عدالت متعلقہ قانون کی تشریح جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور اس معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ان تمام ملازمین کو نوٹس جاری کیے بغیر فیصلہ دیا گیا، اور جب عدالتی فیصلہ آیا تو یہ 16,000 ملازمین اس عدالتی فیصلے سے متاثر ہوئے، اور سپریم کورٹ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ جو بھی اس فیصلے سے متاثر ہونے والے ملازمین ہیں ان کی درخواستیں اگر وہ دائر کریں تو ان کو سماعت کے لیے اس بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے۔ 29 نومبر سے شروع ہونے والے عدالتی جو ہفتہ ہے اس میں اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، یعنی 29 نومبر پیر سے لے کر 3 دسمبر جمعہ تک اس ایک ہفتے میں، یعنی کہ جو 5 دن بنتے ہیں، ان 5 دنوں میں کسی بھی دن اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوگی۔ نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اس میں یہ کہا گیا ہے
اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مجموعی طور کے اوپر تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اس کیس کی سماعت کے دوران یہ بھی بتایا تھا کہ یہ وہ کیس ہے جس سے بہت سے ایسے 16,000 ملازمین متاثر ہوئے، اور آئے روز ہمیں ان ملازمین کے فوت ہونے کے یا وفات پا جانے کے، انتقال کرنے کی خبریں جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں۔ اور اس معاملے کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بار بار سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی کہ یہ جو فیصلہ ہے جس میں 16,000 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا، اس فیصلے کی وجہ سے ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، تو سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو ہے وہ معطل کر دے، یعنی عبوری طور کے اوپر معطل کر دے، جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہونے جاتا اس وقت تک اس فیصلے پر عمل درآمد روکا جائے۔ لیکن جسٹس عمر رضا بندیال جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی پہلی سماعت کے اوپر ہم اس کیس کو، اس جو فیصلہ ہے اس کو معطل نہیں کر سکتے، تاہم اس حد تک ریلیف ملازمین کو ضرور ملا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین 16,000 ملازمین میں سے وہ ملازمین جو اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کے پاس لیکن سرکاری رہائش گاہیں ہیں، تو ان ملازمین کو ان سرکاری رہائش گاہوں سے بے دخل نہ کیا جائے۔ ان ملازمین میں کئی ادارے شامل ہیں، آئی بی کا ادارہ موجود ہے، انٹیلیجنس بیورو، وہ آئی بی کے ملازمین بھی اس کیس سے متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے ملازمین اس فیصلے سے متاثر ہوئے، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین اس کیس سے متاثر ہوئے، اس کے علاوہ اوورسیز کے ایک ادارہ ہے اس کے ملازمین متاثر ہوئے، پھر اس کے بعد افغان مہاجرین سے متعلق ایک ادارہ ہے اس کے ملازمین بھی اس کیس سے اس فیصلے سے متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ سوئی سادرن کمپنی کے کئی ایسے سینکڑوں ملازمین ہیں جو اس کیس سے متاثر ہوئے، اور 17 اگست کو، رواں سال 17 اگست کو یہ فیصلہ دیا گیا جسٹس مشیر عالم نے، اور یہ فیصلہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے دیا۔ اس عدالتی فیصلے سے 16,000 ملازمین یا خاندان متاثر ہوئے، جن میں سے اکثریت ان ملازمین کی تھی جن کو سنے بغیر ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا۔ اسی لیے اب ریویو کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو ملازمین اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں، ہٹ ہوئے ہیں، جو ان کی نوکریاں گئی ہیں، ان کو ہم سنیں گے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کیس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان جو کہ وفاقی حکومت کے نمائندہ ہیں، انہوں نے اس کیس میں وفاقی حکومت کی طرف سے ریویو فائل کیا ہوا ہے۔ بہت ہی زبردست آرگیومنٹس کیے انہوں نے اس کیس میں، اور ان ملازمین کا بھرپور دفاع کیا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آبزرویشن بھی دی اس معاملے کے اوپر۔ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کا جو ریویو فائل کرنے کا معاملہ ہے، یہ قانونی نکات سے زیادہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پاپولسٹ ڈیسیجن، یعنی مقبولیت کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب اس کیس کی یہ مقدمہ زیر سماعت ہے، ریویو کیس۔ ہزاروں کی تعداد میں ملازمین، جب اس کیس کی سماعت تھی تو اس وقت ڈی چوک میں آئے، بلکہ سپریم کورٹ سے لے کر ڈی چوک تک ایک طویل قطار تھی جس میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے ٹیچرز بھی متاثر ہوئی ہیں، خواتین ٹیچرز ہیں، ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اس فیصلے سے متاثر ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کا جو یہ آرگیومنٹ ہے کہ جو پورا لاء ہے، یعنی سیکٹ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010، بجائے اس کو غلط ہم قرار دینے کے، اس میں جو فلاز ہیں، اس میں جو قانونی سکم ہے، جو مختلف شکوں میں کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ اس میں فلاں جگہ کے اوپر نقائص موجود ہیں، تو بجائے پورے ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کے ان نقائص کی نشاندہی ریویو میں کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ملازمین جو ہیں وہ ان کو اس کیس سے جو ریویو کا جو ججمنٹ آئے گا اس سے ان کو فائدہ مل سکتا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پورا فیصلہ سیٹ اسائیڈ یا کالعدم قرار نہ دیا تو اس سے یہ امکان بھی موجود ہے کہ کچھ ملازمین کو کچھ ملازمین کو اگر سپریم کورٹ کو ایک کرائٹیریا ڈیسائیڈ کر دیتی ہے تو اس سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے اس لاء کی
اور اب نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ 29 نومبر سے لے کر 3 دسمبر تک کا جو عدالتی ہفتہ ہے اس میں اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ یہ بہت اہم عوامی نوعیت کا معاملہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ 16,000 ملازمین ہیں جو اس کیس سے براہ راست متاثر ہوئے۔ ان میں سے اکثریت ان ملازمین کی تھی جو اس کیس میں فریق نہیں تھے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو مرکزی کیس میں نوٹس جاری نہیں کیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ قانونی ایسے نکات اور بھی موجود ہیں جو دیگر وکلاء کی جانب سے اگلی ہیئرنگ کے اوپر یا اگلی جو کیس کی سماعت ہوگی اس کے اوپر اٹھائے جانے ہیں۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اوپر کیا احکامات صادر فرماتی ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس فیصلے سے متاثرہ جو لوگ ہیں وہ آئے روز ان کے وفات پانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ جب ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے کچھ ملازمین موجود تھے، ہم نے ان سے بات بھی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسے ملازمین بھی اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں جن کی کچھ دنوں بعد یا اسی دن ان کو ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن اس فیصلے کی زد میں آئے اور تو جتنی بھی سرکاری مرات ہوتی ہیں وہ اس سے محروم ہو گئے۔ اور یہ جو اموات ہے یا جو ملازمین کے انتقال کرنے کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک ہیومن اینگل ہے اور یہ ایک انسانی بنیادوں کا معاملہ ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بھی واضح کر چکی ہے کہ ہم نے اس کیس کو انسانی ہمدردی یا انسانی بنیادوں کے بجائے قانون کے مطابق دیکھنا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔